الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 21، 22، 23 اور 28 آخری آیت۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ شانوں سے فریاد کی، تو اس فریاد کو ذکر فرمایا اللہ نے۔ قال نوح، سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انہم عصونی، یعنی 950 برس تک وہ دعوت دیتے رہے، پھر جب قطعی مایوس ہو گئے پھر حق تعالیٰ سے شکایت کی اور بد دعا کی ان کے لیے۔ ربی انہم عصونی، میرے رب بولتے ہیں المتکفل بمصلحت الموجودہ، ہر شے جو موجود ہے اس کا کفیل، اس کے تمام کام بنانے والا کارساز اللہ۔ تو انسانوں کے بھی کام وہی بناتا ہے، تمام مخلوقات کے وہ بناتا ہے۔ تو رب، تو مطلق جب رب بولا جاتا ہے تو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں پوری طرح تربیت کرنے والا۔ انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان لوگوں کی بات مانی جن کے مال نے اور اولاد نے ان کا نقصان ہی کیا، یعنی مال اور اولاد سے فائدہ تب ہے جب اس میں اطاعت میں خرچ کرے۔ اگر وہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی نیک اولاد اس کے لیے جو دعا کرتی ہے وہ تو مفید ہے، لیکن اگر نیک ہی نہیں ہو، دعا ہی نہیں کرتا، تو اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں۔ تو اس لیے دینی تربیت ضروری ہے اولاد کی، بچوں کی، تاکہ وہ قبر میں لیٹا رہے تو کچھ پڑھتا تو رہے اسے۔ ولد صالح یدعو لہ، یہ حدیث میں کہ نیک اولاد جو اس کے لیے اس کے بعد میں دعا کرے گی اسے فائدہ ہوگا، مرحوم کو مرحومہ کو۔ لیکن اب یہ نیکی ہی نہیں کرتا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر مال سے اللہ کی اطاعت میں نہ خرچ کیا جائے مال، اور اولاد کی دینی تربیت نہ ہو، تو وہ تو آفت جان ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، ختم ہو گیا، یعنی نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اسے بچایا نہیں گیا، تو ان کے مال نے، ان کی اولاد نے ان کا نقصان ہی کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی، یعنی چھوٹے بچے کو کندھے پہ باپ لاتا اور پھر کہتا کہ بڑے میاں کی بات مت ماننا، میں جب چھوٹا تھا تو میرے ابو نے بھی مجھ سے یہ کہا تھا، اس کی بات مت ماننا۔ تو سیدنا ایک روایت یہ کہ تبھی غصہ آیا اور بد دعا کی، اور اللہ نے فرما دیا تھا کہ آپ کی قوم میں سے یہ ایمان بس جو لا چکے وہی لائیں گے اور نہیں لائیں گے، لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، اب ہرگز نہیں لائیں گے۔ اللہ نے خبر دے دی کہ جو لا چکے 70-80 لوگ بب وہی اب نہیں لائیں گے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، اور وہ کہتے لا تذرن آلیہتکم، اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہرگز مت چھوڑنا، ان پہ جمع رہنا، ٹکے رہنا۔ ولا تذرن ودا، اور نام تھے ان کے بہت سارے، ان کے بھی بت بہت سارے تھے لیکن یہ بڑے بڑے بت تھے۔ ولا ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کا نام لیا، اور ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو بالکل مت چھوڑنا، یعنی ان کی پوجا کرتے رہنا۔ ود جو تھا، ابن عباس کے قول ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، تو اس کے نام پہ نیک لوگ تھے، ان کے نام پہ انہوں نے بتوں کی پوجا۔ شیطان آیا، پہلے تو انہیں یاد کرتے، وہ برسی مناتے، پھر ان کے خاکے بنا لی اس کے، پھر دوسری نسل آئی، شیطان نے بر دیا کہ ان کی پوجا کیا کرو تم، اور ہر گھر میں ان کے لیے مورتی بنا دی۔ اور اب ایسا ہے کہ غلاظت کی بھی مورتیاں ہیں، ان گوبر کی بھی مورتیاں، اس کی بھی پوجا ہوتی۔ تو انہوں نے کہا لا تذرن ودن، تو ود تو انسان کی شکل میں تھا، سوا لیڈی کی شکل میں تھی، دیوی تھی۔ یغوث جو تھا وہ شیر کی شکل کا تھا، یعوق گھوڑے کی شکل کا تھا،
نسر گدھ کی شکل کا. تو یہ صالحین کے نام تھے. ایک قول ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہے, اور دوسرے یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور نوح کے بیچ میں جو لوگ ہوئے نیک لوگ صالحین, ان کے نام تھے. تو ان کے ناموں پر انہوں نے بہکانا آسان ہو جاتا ہے. نیک آدمی کے نام لے کر بہکانا آسان ہو جاتا ہے, چونکہ برا آدمی کو داد سمجھتا ہے. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا, اور انہوں نے بڑا گمراہ کیا ہے لوگ. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دعا مانگی, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا. وہ یعنی نبی نے دعا مانگی ہے, اپنا احتساب کرتے تھے وہ انبیاء علیہ السلام, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آگے جا کے بھٹک جائیں. اسی لیے حکم ہے کہ نیک آدمی کی صحبت اختیار کرے. آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا, ایمان والے کے ساتھ ہی رہا کرو. لا یاکل طعامک الا تقی, اور نیک آدمی تمہارا کھانا کھائے. جو غلط آدمی بیٹھا گا تمہارے پاس غلط مشورے دے گا, وہ کہ ماں باپ سے انبنے, ارے ہٹو لات مارو ماں باپ کو, دور چلے جاؤ, اپنا کام کرو, اپنا کاروبار کرو, بیوی بچوں کو ایسا مشورے دے گا. وہ نہیں پتا اس کے احسانات ہے, تم یہاں تک پہنچے تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے پہنچے. تو غلط آدمی غلط مشورہ دے گا, برا آدمی, کیونکہ میں بھی اپنا ماں باپ کچھ نہیں کرتا اور ان سے زبردستی پیسے لے آتا ہوں. کچھ لوگ وہ ریوالور لگا کے سائن کرا کے پیسے بینک سے نکلوا دیتے ہیں. تو ایسے غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے, غلط مشورہ دیں گے وہ. تو یہ فرمایا ایمان والوں کے ساتھ رہو. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب وہ عجیب ہے, مٹھائی والا اسے مٹھائی کھلاتا ہے, پھر چیوٹی ویٹی لگ جاتی, صبح صاف کرتے ہیں اسے. اور جو مٹھائی کھاتا ہے تو ٹوائلٹ کہاں کرتا ہو, یعنی عقل بالکل بسٹ ہو جاتی ہے. بیرسٹر ہے, کوئی کچھ ہے, اس کی عقل میں نہیں آتی. ایک صاحب ایمان اللہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بتاؤ اپنی والدہ سے کہ اس میں بھوگ لانے میں اتنا وقت لگا دیتی ہو تم, اور مجھے کالج جانا ہوتا ہے, وہاں کلاس چھوٹتی ہے, ابھی بتاؤ ان کو یہ ٹوائلٹ کب کرتے ہیں, کھانا کھلا دیے تمہیں. اور وہ اسی پہ یہ غور ہی نہیں کرتے, اس پہ سوچتے نہیں ہو. یعنی غلیظ چیزوں کی, گندی چیزوں کی مورت بنا کے اس کی پوجا کرتے ہوں. عقل اللہ نے دیے, بالکل اسے کام میں نہیں لاتے, اس میں سوچتے بھی نہیں اس موضوع پہ. تو انہوں نے گمراہ کیا. وقد اضلوا كثيرا, ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا رب انہن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنی فانه منی, کہ جو میری بات مانے گا, اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, اللہ کی عبادت کرے گا, تو وہ میرا ہے. ومن عصانی فإني غفور رحیم, اور جو میری نافرمانی کرے تو بے پناہ معاف کرنے والا ہے. یعنی اس کے لیے پھر بھی انہوں نے دعا دی ابراہیم خلیل اللہ. اور یہاں فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا, کہ ان ظالموں کو گمراہی میں بھی بڑھا. یعنی اب جب بالکل نا امید ہو گئے تو پھر فرمایا اب ان کو گمراہی میں ہی بڑھا تاکہ یہ عذاب کے مستحق ہوں. مما خطیئاتہم اغرقوا, اللہ نے فوراً اپنے بندے کی عبدن شکورا فرمایا. یعنی سب سے بڑا ان کا صبر ہے, ان کا شکر ہے, اللہ پر توکل ہے. 950 برس تک وہ دعوت دیتے رہے اور اکتائے نہیں, نسلیں گزر گئی. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا, تو ان کے گناہوں کی پاداش میں اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کو غرقاب کر دیے گئے. فادخلوا نارا, اور وہاں سے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا گیا. یعنی عذاب قبر جو برزخ کا عذاب ہوتا ہے اس میں شفٹ ہو گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا, اور انہیں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ملا. یہ تعریض ہے, یعنی یہ کہ بڑے مددگار بناتے تھے ان کو کہ یہ فلائیں فلائیں فلائیں, کوئی بچانے والا نہیں تھا ان کو, وہ سب ڈوب گئے اور ایسے غرقاب ہوئے. روایت میں کہ اگر اللہ رحم فرماتا تو اس عورت پر رحم فرماتا. سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت پرست عورت تھی, چھوٹا بچہ تھا, اس کو وہ لے کے بھاگی, پہاڑ پہ چڑھ گئی. پہاڑ پہ چڑھی, وہاں تک پانی آ گیا تو اس نے کندھے پہ بٹھا لیا بچے کو, کندھے تک پانی آ گیا, سر پہ بٹھا لیا, سر پہ پانی آ گیا تو ہاتھوں پہ اٹھا لیا. تو اللہ رحم فرما, لو رحم اللہ, تو اس پر رحم کرتا, لیکن رحم نہیں کیا گیا, سب غرقاب ہو گئے. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے یام کنان, وہ کہ سآوی الی الماء, سآوی الی جبل, سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ مجھے بچا لے گا.
وہ سمجھ رہے تھے کہ ویسے ہی تھوڑا سا پانی نکل جائے گا، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ یاسین بن ماں سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی باپ بیٹے کے درمیان۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو اتنے میں موج آئی اور اس کو غرقاب کر دیا۔ اب یہ کوئی رپورٹر بھی نہیں بتا سکتا، یعنی یہ وہاں پانی میں کون گھس کے رپورٹ لے گا، تو اللہ نے بتایا کہ اس طرح فحال گفتگو کیا ہوئی ان کے درمیان، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، وہیں وہ غرقاب ہو گیا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کسی کو بسنے والا مت چھوڑ، کسی کو زندہ مت چھوڑ، چونکہ کافر کفری پھیلائے گا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، بے شک اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، چونکہ جس برتن میں اگر اس میں دودھ ہے تو دودھ ٹپکے گا، اور اگر اس میں گندگی ہے پیشاب ہے تو پیشاب بھی ٹپکے گا، تو کفر ہے تو کفر ہی پھیلائے گا، وہ جو کفر جانتا ہے وہ کفر کو ہی پھیلائے گا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ تو فاجر اور اللہ کے ناشکرے اور نافرمان کافروں کو ہی جنیں گے، ان کو اولاد بھی ہو، چھوٹے بچے کو بھی لا کے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بات مت ماننا اس بڑے میاں کی، اور وہ بچہ اس بچے نے نیچے اترا اور پھر پتھر مارا سیدنا نوح علیہ السلام، فشجہ، سر میں چوٹ آئی، پھر بد دعا فرمائی سیدنا نوح علیہ السلام، یعنی بچہ ایسے کہ مجھے کندھے سے اتارا تو پتھر مار رہا کہ یہ غلط آدمی۔ رب اغفر لی ولوالدی، اور یہ بالکل آخری مرحلے میں آپ نے فرمایا۔ سورہ قمر میں اللہ فرماتا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں بے بس ہو چکا، ساری عمر میں نے کھپا دی لیکن انہوں نے نہیں مانا، نافرمانی کی، انی مغلوب فانتصر، تو مدد فرما۔ یہ الفاظ سے ہی بے بسی ٹپک رہی، انی مغلوب فانتصر، تو اللہ نے اپنے بندے کی دعا سنی اور ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا، طوفان۔ رب اغفر لی، اور پھر دعا مانگی، ایمان والوں کے لیے دعا مانگی، رب اغفر لی، میرے رب میری مغفرت فرما، یعنی سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگی۔ تو اصول یہی کہ دعا مانگے تو آدمی خیر کی اپنے لیے پہلے مانگی پھر دوسرے کے لیے مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، خیر میں آدمی آگے بڑھے، دوسری چیزوں میں تو پیچھے رہ جائے، خیر میں مغفرت کی دعا ہے تو اپنے لیے مانگے، سب کے لیے مانگے، چونکہ ہر آدمی زندہ بھی مردہ بھی ہر محتاج اللہ کی مغفرت کا سب محتاج ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ لامک، حضرت لامک آپ کے والد تھے، اور منجل آپ کی والدہ تھی۔ ولیمن دخل بیتی مومن، اور ان کی مغفرت فرما جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو گئے، گھر سے مراد مسجد بھی ہے کہ مسجد میں داخل ہو گئے ایمان والے۔ والمؤمنین والمؤمنات، تمام ایمان والوں کی، تمام ایمان والیوں کی، یعنی قیامت تک کے لیے سب کے لیے دعا فرمائے، جو مردہ ہیں زندہ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ للمؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے تباہی میں ہی اضافہ کر۔ ظلم بولتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ المختص بھی، یعنی جو چیز جس کے ساتھ خاص ہے اس کو وہیں رکھنا، اس کی جگہ سے نہ ہٹانا۔ جیسے اللہ جو ہے عبادت کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے، اب رسول کو اس کی جگہ نہ رکھنا کہ رسول کی بھی اسی طرح عبادت شروع کر دی جائے، پھر فرق کیا رہ جائے؟ تو اللہ کا جو مقام ہے، اللہ معبود ہے اور قہار ہے، عالم الغیب ہے اور سب پر غالب ہے، اور وارث ہے، سب ختم ہو جائیں گے وہی رہے گا۔ المحی الممیت ہے، سب کو موت دینے والا، سب کو زندگی دینے والا وہ ہے۔ المقیت، سب کو مخلوقات کو، تمام مخلوقات روزی دینے والا وہ ہے۔ تو یہ صفات اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ ہی کو دیا جائے، اور جو بندوں کے حقوق ہیں بندوں کو دیے جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیے؟ اینٹ پتھر اور غلیظ چیزوں کو اللہ کا درجہ دے دیا کہ یہ ہماری قسمت بناتے بگاڑتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی ساج سجا بھی وہی کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا بھی وہی لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت بناتے بگاڑتے ہیں، ان کے سامنے کان پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ طلاق
جو طلاق ہے، طلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ای امرأۃ سالت زوجہا طلاقا من غیر باس، کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بغیر کسی عذر کے، ضرورت کے، اسے کوئی پریشانی نہیں، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو آپ نے فرمایا اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام، تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن طلاق کے معنی ہے زوجیت کا جو رشتہ ہے اس کو ختم کرنا، قید کو طلاق اطلاق سے بنا، یعنی آزاد کر دینا، جو رشتہ جو تھا وہ۔ تو طلاق کس کی ہوگی؟ یعنی طلاق جو ہے عاقل ہو، بالغ ہو اور سو نہ رہا ہو، سونے والا نہ ہو، پاگل دیوانہ نہ ہو۔ تو عاقل، بالغ اور سونے والا نہ ہو، ان کی طلاق نافذ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی پاگل ہے یا بالغ نہیں ہے وہ، یا سوتے میں اس نے طلاق دے دی، اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ کہ زبردستی جس سے طلاق لی گئی تو یہ ہے کہ اس کی بھی طلاق ہو جائے گی، زبردستی اگر طلاق لی گئی جس سے۔ ایک ہے کہ نشے میں طلاق دیتا ہے کوئی، تو نشے میں امام حنیفہ کے نزدیک، ان کے صحابہ کے جو اصحاب ہیں ان کے نزدیک تو ہو جائے گی، لیکن انہی کے متاخرین میں کچھ فقہ ہیں، امام کرخی ہیں احناف میں، امام کرخی ہیں، امام طحاوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ امام حنیفہ تو کہتے ہیں ہو جائے گی، تو انہی کے بعد کے شاگردوں میں امام کرخی اور امام طحاوی وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی۔ تو اس کی طلاق کی قسمیں ہیں، تو ہوتا ہے کہ جانتا نہیں آدمی تو وہ سمجھتا ہے کہ تین ہی دو، وہ تو غلط طریقہ ہے۔ تو ایک ہے طلاق احسن، احسن مطلب سب سے اچھا طریقہ، اچھا طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وقت دیکھ کے اس نے طلاق دی، کنڈیشن دیکھ کے طلاق دینا ہوش و حواس کے ساتھ۔ تو طلاق حسن یہ ہے کہ اس میں وقت دیکھا جائے کہ بیوی کو پاکی کی حالت میں طلاق دینا، ایک طلاق دینا پاکی کی حالت میں دینا، یعنی جب وہ ناپاک ہو، ایم سی وغیرہ ہو، جب نہیں، پاکی کی حالت میں دے، اور اس پاکی میں جس میں وہ ملا نہ ہو اپنی بیوی سے، اور صرف ایک طلاق دے، پھر چھوڑ دی، پھر اس نے چھوڑ دیا تو اب 3 حیض کے بعد اس کی علیحدگی ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق بائن پڑ جائے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دونوں جب چاہیں نئے نکاح کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ دونوں بیوی بن جائیں گے، کچھ اور نہیں کرنا انہیں۔ اگر ایسے طلاق دیتے ہیں وہ تو انہیں کسی تیسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حلالہ وغیرہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دی، ایک طلاق دی صرف، طلاق رجعی، اور انہوں نے ایک طرح اگر رجوع کر لے گا پھر تو کوئی بات ہی نہیں، عدت 3 حیضوں کے درمیان اگر یہ واپس رجوع کر لیتا ہے کسی بھی طرح، یعنی زبان سے کہہ دے، اچھا یہ ہے کسی کو گواہ بھی بنا لے، چونکہ ایسا ہوتا ہے نا کوئی مکر جائے، مستحب ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، کسی گواہ بھی بنا لے کہ میں نے رجوع کر لیا اب واپس۔ اور اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ 3 حیض ایم سی گزر گئی تو وہ طلاق بائن پڑ جائے گی، یہ طلاق حسن ہے۔ تو اس میں اب یہ کہ اگر یہ دونوں چاہیں، ان کو احساس ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ ہم دونوں پھر یہ نئے نکاح کر لیں، نئے مہر دے دیں، پھر میاں بیوی ہو جائیں گے، کچھ اور نہیں کرنا، یہ اس لیے طلاق حسن ہے۔ ایک ہے طلاق حسن، حسن مطلب اس سے کم درجے کی، احسن تو سب سے اچھی، سب سے اچھا یہ ہے کہ اس میں ضرورت ہی نہیں پڑی، اب ان کے سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ میاں بیوی بن سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ، نئے نکاح کے ساتھ۔ طلاق حسن میں یہ ہے کہ اسی طرح پاکی کی حالت میں ایک طلاق دی، اور اس پاکی میں دی جس میں وہ ملا نہیں تھا اپنی بیوی سے، ہم بستری نہیں کی تھی، پھر دوسری پاکی کی حالت آئی اس میں ایک طلاق دی، پھر تیسری پاکی کی حالت آئی اس میں تیسری طلاق، تو اب 3 طلاق ہو گئی۔ اور یہ جو طلاق، یہ طلاق بدعت ہے جو چلتی ہے، وہ جو کہتے ہیں 3 طلاق دے دی نام لے کے، میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، تو یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ ہے، لیکن ہے تو گناہ لیکن نافذ ہو جاتی ہے، نافذ اگر کسی نے غلطی سے زہر کھا لیا تو زہر کا تو اثر ہوگا، تو اس لیے اگر اس نے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اب یہ ویسے بھی جرم ہے، قانونی طور پہ بھی جرم ہے، اللہ کے ہاں تو ہے ہی،
انہوں نے بھی جرم بنا دیا اسے. تو اس لیے طلاق تو صرف ضرورت کی چیز ہے. ٹوائلٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے، مت گھر آدمی شاندار بناتا ہے اس میں ٹوائلٹ بھی ہونا چاہیے، وہ ضرورت کی چیز ہے. تو یہ کہ جب بات ہی نہ بنے، نبھاؤ نہیں ہو رہا، تب ہے وہ، ویسے نہیں. وہ تو ابغض الحلال فرمایا. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ محض اپن رحمت سے بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جمع دیمان عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا